أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عربہ عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین، حضرت فخر موجودات، حضرت امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کامل اور اپنی نصرت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو جو رہتی کائنات تک، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے، اسے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر تجزیے کے بعد، تحقیق کے بعد، مشاہدے کے بعد، تجربے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر ہدایت کی نعمت فیصلہ کن نعمت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر فرعون اپنی سرداری کے باوجود ذلیل نہ ہوتا، حامان اپنے عہدے کے باوجود ذلیل و خوار نہ ہوتا، اسی طرح قارون اپنے سرمایے کے باوجود ذلت و رسوائی کا نشانہ نہ بنتا، جداد اپنے سرمایے کے باوجود ذلت کی اور
پستیوں کی گہرائی کے اندر پڑا ہوا نظر نہ آتا، قارون اپنے سرمایے کے باوجود دنیا کے اندر نشان عبرت نہ بنتا، ابو لہب اپنی قبیلے کنبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق نہ ٹھہرتا۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت کی نعمت باقی نعمتوں کے ویٹ کو بھی بڑھا دیتی ہے، اور اگر باقی نعمتیں نہ بھی موجود ہوں، تنہا ہدایت کی نعمت بھی اگر موجود ہو تو انسان کو فیصلہ کن مقامات کے پر پہنچا دیتی ہے۔ ہدایت جب سرداری کے ساتھ ملتی ہے تو صدیق اکبر کے جیسا وجود سامنے آتا ہے، ہدایت جب مشیر و وزیر کے ساتھ ملتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم جیسا وجود سامنے آتا ہے، ہدایت جب سرمایہ دار کے ساتھ ملتی ہے تو حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور ہدایت جس وقت کسی محنت کر کے کمانے والے اور شب زندہ دار شخص کی حیثیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والی شخصیت کے ساتھ ملتی ہے تو سیدنا حیدر کرار کا وجود اقدس سامنے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب دنیا کی نعمتیں ہیچ نظر آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں انسان کے پاس نہ ہوں اور انسان غریب الدیار ہو، مفلوک الحال ہو، نہ صاحب کنبہ ہو، نہ صاحب قبیلہ ہو، نہ صاحب حسب و نسب ہو، نہ صاحب رنگ و نسل ہو، حضرات گرامی قدر اس اعتبار سے کہ اولاد آدم تو سارے ہی ہیں لیکن اس کے قبیلے کی کوئی شناخت کسی علاقے کے اندر موجود نہ ہو، تو ہدایت کی نعمت پھر بھی انسان کو ممتاز کر دیتی ہے، پھر بھی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک اجنبی کی حیثیت رہتے تھے، غلام تھے، اور ان کی سماجی حیثیت معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں میں غلام کی حیثیت تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی نعمت سے بہرور فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا بلند مقام دیا کہ سید ولد آدم جب معراج پہ جاتے ہیں تو جہاں پر آپ نے جنت کو دیکھا، جہاں پہ آپ نے دوزخ کو دیکھا، جہاں پر آپ نے کلمے قدرت کے چلنے کی آواز کو سنا، جہاں پر آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں کو دیکھا، جہاں پر آپ نے رنگ و نور کے سیلاب کو دیکھا، جہاں پر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی شان محل کو دیکھا، آپ کی آخرت کی رفیقہ حیات کے سائے کو گردش کرتے ہوئے دیکھا، وہاں پر آپ نے جنت کے اندر جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنا۔ ایسے عالم کے اندر جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جوتوں کی آہٹ کو سنا تو آپ نے اس موقع پہ استفسار کیا، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے، یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے جو جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے؟ تو بتلانے والے نے آپ کو بتلایا، یہ آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے لیکن جوتوں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ایمپلیفائر کا ایک ایسا نظام سیدنا بلال حبشی کے قدم ہائے مبارکہ کے ساتھ لگا رکھا تھا کہ ہم جب اپنی ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کرتے ہیں تو مرکز کے جر و دیوار کے اندر ہماری آواز گونج جاتی ہے، جب ہم ایمپلیفائر کا استعمال کرتے ہیں تو گرد و نواح کے علاقوں کے اندر ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن کئی آوازیں ایسی ہوتی ہیں، کئی آوازوں میں ایسی للہیت ہوتی ہے، کئی آوازوں میں اتنا خلوص ہوتا ہے، کئی آوازوں میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے کہ انسان بولتا تو زمین کے اوپر ہے لیکن ان کے اثرات آسمانوں کی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہیں کہ جس کو زمین کے اندر بویا گیا اور اس کا عالم یہ ہے اللہ نے اس کو اتنا بلند و بالا فرما دیا کہ اس کی شاخوں نے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی حال بلال کے جوتوں کی آہٹ کا ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، چونکہ وہ رب کا تابع دار ہے، چونکہ وہ توحید کا لمبردار ہے، چونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر کٹنے مرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے، چونکہ وہ ہررا کی تپتی ہوئی زرزمین کے اوپر تڑپنا گوارا کر سکتا ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہنا گوارا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے، اس کے قبیلے کو نہیں دیکھتے، اس کے کنبے کو نہیں دیکھتے، اس کے مال کو نہیں دیکھتے۔ دنیا والے چہروں کو دیکھتے ہیں، دنیا والے مال کو دیکھتے ہیں، دنیا والے متاع کو دیکھتے ہیں، دنیا والے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جو کہ اہل الوفاء والحق ہے، جو کہ حقیقی معنوں وفادار ہے، جو حقیقی معنوں میں حق ہے، انہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا
دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک خطبہ ہے جو لارنس روڈ کے ممبر سے دیا گیا، ایک خطبہ ہے جو مرکز قادسیہ کے ممبر سے دیا گیا، ایک خطبہ ہے جو راوی روڈ سے دیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر کئی خطاب ایسے ہوتے ہیں جو زمین کا سینہ چیر کے آسمانوں کی بلندیوں کے پر چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے خطاب کا ذکر کیا، قال رجل مؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ آل فرعون میں سے ایک مومن تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جس وقت فرعون نے سیدنا موسیٰ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس نے مصلحت کی چادر کو اتار دیا۔ وہ فرعون کے ظلم کے سامنے، استبداد کے سامنے، جبر کے سامنے، ہیبت کے سامنے، کر و فر کے سامنے، جاہ و جلال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا اس کے علاوہ کوئی بھی جرم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا علمبردار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے بڑی ہی فصیح و بلیغ تقریر کی اور آخر میں اس امر کا اعلان فرما دیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے جو نصیحت کرنی تھی تو میں کر لی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آل فرعون کے اس مومن کا خطاب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آدھے پارے کی سورت کو سورہ مومن کے نام سے منسوب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، کئی خطابات ایسے ہوتے ہیں جو اتنی للہیت سے ہوتے ہیں، اتنے خلوص سے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت حبیب نجار نے جس وقت انبیاء کی دعوت کو قبول و منظور فرما لیا، جس وقت رسول اللہ کی دعوت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، ایسے عالم کے اندر بستی والوں نے اس کو تھریٹ کیا، اس کو وارن کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی حمایت سے بعد آ جا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حبیب نجار نے رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حبیب نجار کو توحید کے ابلاغ کے اس جرم کے اندر شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب نجار کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، ان کو جنت کی وادیوں میں داخل فرما دیا۔ حضرت حبیب نجار نے جب جس کو جنت میں داخل ہوئے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پروردگار عالم نے میرے پہ کتنا بڑا فضل فرما دیا، میری خطاؤں کو معاف فرما دیا، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیا، مجھے جنت کے باغات میں داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، نعمت ہدایت جو ہے وہ بڑی ہی گرام مایہ ہے، بڑی ہی بیش قیمت ہے۔ اس کی قیمت کو اگر کوئی بندہ پے کرنا چاہے تو حضرات گرامی قدر لال و یاقوت سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا، ہیرے جواہرات سے اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا کا مال ایک پلڑے میں ہو، حضرات گرامی قدر نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ کہا وہ لوگ جو ہدایت کی نعمت سے دور رہے، جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے، جو کفر کے اوپر جن کی موت ہوئی، اگر وہ زمین کی مقدار کے برابر سونے کو بھی لے کے بارگاہ رب العالمین میں آئے، اللہ اس سونے کو قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اللہ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذابوں کو تیار فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اقتدار کیا ہے، شہرت کیا ہے، نام بری کیا ہے، جماعتوں کی سربراہی کیا ہے، جماعتوں کے عہدے کیا ہیں، ایم کی سیٹ کیا ہے، ایم پی اے کی سیٹ کیا ہے، وزیر اعلیٰ کی سیٹ کیا ہے، وزیر اعظم کی سیٹ کیا ہے، گورنر ہاؤس کی سیٹ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کائنات کے سارے اقتدار جو ہیں نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کا سارا سرمایہ جو ہے وہ نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کی شہرت جو ہے وہ نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، نعمت ہدایت جو ہے اتنی گرام مایہ ہے، اتنی بیش قیمت ہے کہ تاریخ انبیاء نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا، تاریخ انسانیت نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا، جنہوں نے ہدایت کی نعمت کی اہمیت کو پا لیا۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کے تشدد کو جھیلنا گوارا کر لیا، ہر قسم کی صعوبتوں کو سہنا گوارا کر لیا، ہر قسم کی مشقتوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے اوپر غور کر لیجئے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے ستم کو جھیلتے رہے، کتنی پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے،
کتنی مشقتوں کو جھیلتے رہے. سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تک پتھروں کا نشانہ بنایا گیا. حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کو چتا کے اندر گرایا گیا. حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا, قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا, حامان کے منصب کو نہیں دیکھا, شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات کو دیکھا, اللہ کی وحدانیت کو دیکھا, اللہ کی یکتائی کو دیکھا, اللہ کی توحید کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے برسرے پیکار رہے, ہر طرح کی صعوبتوں کو سہنے کے لیے آمادہ و تیار رہے, ہر طرح کی تھریٹ کیا گیا, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی قسم کے تھریٹ کو قبول نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر سختی کے ساتھ, شدت کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, پورے حوصلے کے ساتھ, پورے بلبلے کے ساتھ, پورے تنتنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کاربند رہے. سید الاولین والآخرین کے پر پروردگار عالم نے اس وحی کا نزول فرما دیا, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. حضرت رسول اللہ آپ کی زندگی میں آنے والے بڑے ہی اتار و چڑھاؤ ہیں, آپ کی زندگی میں آنے والے بڑے ہی نشیب و فراز ہیں, آپ کی زندگی کے اندر آنے والی بڑی ہی تکلیفیں ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے, اللہ کو پوری زندگی کے شیڈیول کا پتہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری زندگی کی ہر رات کا پتہ ہے, میری آنے والی ہر سانس کا پتہ ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہیں, اللہ کو ہر شخص کے آنے والے مستقبل کا پتہ ہے, اللہ کو اولیاء کے مستقبل کا پتہ ہے, اتقیاء کے مستقبل کا پتہ ہے, انبیاء کے مستقبل کا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت رسول اللہ کی زندگی صعوبتوں والی زندگی, مشقتوں والی زندگی, تکلیفوں والی زندگی ہوگی. اللہ کو پتا تھا حضرت رسول اللہ کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جائے گا, حضرت رسول اللہ کو پتھر مارے جائیں گے. اللہ کو پتا تھا آپ کے گلو یا تھر کے اندر چادر کو ڈال کے بھیجا جائے گا. اللہ کو پتا تھا طائف کی وادی کے اندر آپ کے پرسنگ باری کو کیا جائے گا. اللہ کو پتا تھا کہ آپ کو ہجرت کے اوپر دیش سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا جائے گا. اللہ کو پتا تھا آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مقصور کیا جائے گا. اللہ کو پتا تھا آپ کو بدر و احد کے اندر تیروں تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا. اللہ کو پتا تھا خندق کے معرکے کے اندر بڑے بڑے لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اللہ کو پتا تھا آپ کی پوری زندگی اللہ کی توحید کے لیے کشمکش میں گزرے گی, جدوجہد میں گزرے گی, مزاحمت میں گزرے گی. حضرات گرامی قدر چنانچہ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. حضرت رسول اللہ آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا, کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا, رات کی تنہائیوں کو نہیں دیکھا. ایک ہی زبان کے اوپر نعرہ ہے, اللہ اکبر کا نعرہ ہے, ایک ہی زبان پہ نعرہ ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے. حضرات گرامی قدر ہندہ پیشانی ہے, مسکراتا چہرہ ہے, دھیمی چال ہے, متانت والا انداز ہے, صبر ہی صبر ہے, استقامت ہی استقامت ہے, جرت ہی جرت ہے. حضرات گرامی قدر اتنے بہادر نبی, اتنے دلیر نبی, اللہ کے اتنے بڑے, اللہ تعالیٰ کے اتنے بزرگ و برتر نبی. حضرات گرامی قدر حنین کے مارکے کے اندر تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسا دیا, بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے. ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے, سمر کا اعلان فرما دیا, انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں میں رب کا نبی ہوں. حضرات گرامی قدر نبی وہ ہوتا ہے جو سینے کے پر تیروں کو سہنا گوارا کر سکتا ہے لیکن پشت کو کبھی دشمن کبھی کرنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرت رسول اللہ کی جرأت و بہادری کا عالم کیا ہے, حضرت رسول اللہ کی استقامت العزمی کا عالم کیا ہے. جس وقت لشکروں کی قیادت کرتے سب سے آگے ہوا کرتے تھے, جب پیچھے آتے واپسی کا سفر ہوتا سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے. صحابہ اس بات کے اوپر حیران ہوتے کہ جاتے ہوئے سب سے آگے تھے اور واپسی کے اوپر سب سے پیچھے ہیں. کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتے ہوئے اس لیے آگے تھا تاکہ جب دشمنوں کا مقابلہ ہو تو سب سے آگے میں ہوں اور واپسی کے اوپر سب سے پیچھے اس لیے ہوں اگر عقب سے دشمن حملہ کرے سب سے پہلے میری تلوار دشمن کے سامنے ہو. حضرات گرامی قدر صرف اور صرف جی ایچ کیو میں بیٹھ کے لشکر جہاد کی قیادت نہیں کی, صرف اور صرف مرکز میں بیٹھ کے لوگوں کو فوج کی گائیڈ لائن نہیں دی, خود اپنے بازو نبوت کے ساتھ تلوار کو چلا دیا, خود اپنے بازو نبوت کے ساتھ تیروں کو چلا دیا. حضرات گرامی قدر خود بھی زرہ کو پہن کر, خود بھی خود کو پہن کر میدان عمل میں آنا گوارا کر لیا. حضرت
हजरात गिरामी कहते 54 बरस की उम्र में हजरत रसूलुल्लाह ने तलवार को उठा दिया, 63 बरस तक तलवार को चलाते रहे। हजरात गिरामी कहते अपना सीना सबर रख के आदाए दीन का मुकाबला करते रहे। हजरात गिरामी कहते सबर के साथ, इस्तिकामत के साथ, जुर्रत के साथ, बलबले के साथ आदाए दीन की आंखों में आंखें डालते रहे। हजरात गिरामी कहते एक दिन सहाबा हड़बड़ा कर उठे, मदीना की सरहदों का रुख किया। मदीना की सरहदों से कोई यूं महसूस हो रहा था जैसे शोर आ रहा है, छोटा सा मदीना था। हजरात गिरामी कहते जिस तरह गिरदो नवा के किसी मोहल्ले के अंदर कोई हंगामा हो, कोई इश्तियाल हो, कोई गुस्सा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो हमें भी आवाज आ जाती है। हजरात गिरामी के अंदर मदीना की सरहदों पर जब हून मारा गया, सहाबा हड़बड़ा कर उठे। क्या देखा, आमिना के लाल अलैहिस्सलाम जो हैं अपनी सवारी की पुश्त के ऊपर बैठे हुए वापस आ रहे हैं। कहा आका आप कहां से तशरीफ लाए हैं? कहा सहाबा तुम जाके आराम से सो जाओ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे दुश्मनों को भगा आया है। हजरात गिरामी के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की इस्तिकामत, हजरत रसूलुल्लाह की जुर्रत, हजरत रसूलुल्लाह की बहादुरी वो इस बात का सबक सिखाती है, वो इस बात का सबक पढ़ाती है कि हिदायत की नेमत के लिए इंसान को हर चीज कुर्बान करने के पर मादा तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन नेमत हिदायत को तज करने के पर मादा तैयार नहीं होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो आज सिखों से भी बदतर हो चुका है। हजरात गिरामी कदर सिख BA पास हो, सिख MA पास हो, सिख PhD हो, वो अपनी दाढ़ी को नहीं काटता, वो अपनी पगड़ी को नहीं उतारता, वो अपनी पान को नहीं उतारता। हजरात गिरामी कदर अपने नाम के साथ सिंह का लफ्ज लगाता है, उनकी बीवियां अपने नाम के साथ कोर या कर का लफ्ज लगाती हैं। हजरात गिरामी कदर कोई उनसे ये बात पूछे तुम सिंह क्यों कहलाते हो? हजरात गिरामी कदर कोई उनसे ये बात पूछे तुम करपान को क्यों पहनते हो? हजरात गिरामी कदर पगड़ी को क्यों पहनते हो? वो कहते हैं हमारा गुरु पगड़ी पहनता था, हम भी पगड़ी पहनेंगे। हमारा गुरु दाढ़ी रखता था, हम भी दाढ़ी रखेंगे। हजरात गिरामी कदर हमने इंडिया के अंदर बड़े बड़े ओहदेदारों को देखा है, मनमोहन सिंह को देखा है, ज्ञानी झेल सिंह को देखा है, सदारत और बदारत उज़्मा के मनसब के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी गुरु नानक की दाढ़ी को नहीं उतारा, गुरु नानक की पगड़ी को नहीं उतारा। लेकिन हजरत गिरामी कदर आज का मुसलमान किस तरह का मुसलमान है? 14 जमातें पढ़ने के बाद हजरत रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक को ज़िबा कर देता है, 14 जमातें पढ़ने के बाद आपकी सुन्नत मुतहरा को बुला देता है, आपके तरीके को बुला देता है। क्यों बुला देता है? मैं मॉडर्न मुसलमान हूं, मैं तरक्की पसंद मुसलमान हूं, मैं मंदिरों का हामी हूं, मैं बंदरों का हामी हूं, मैं शराब हानों का हामी हूं, मैं जिना के अड्डों का हामी हूं। तेरी मुसलमानियत कहां चली गई है? हजरात गिरामी कहते सिख तुझे है, तेरी गैरत के ऊपर एक ताज़ियाना है। सिख मत का जो मानने वाला है, तेरी इबरत तेरे लिए इबरत का एक निशान है, तेरे लिए एक मिसाल है कि वो सदर और वजीर आदम बन के भी अपने गुरु के रास्ते को नहीं छोड़ता। तो 14 जमातें पढ़ने के बाद जो है हजरत रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा, सुन्नत मुबारका को ज़िबा कर देता है। हजरात गिरामी कदर नेमत हिदायत बड़ी ही अजीम नेमत है। मैं तो उन वजूदों को और उन हस्तियों को और उन अजीम लोगों को जो हिदायत की नेमत को किसी तौर के ऊपर भी तज करने के लिए मादा नहीं होते, जब मैं उनकी तारीख को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरात गिरामी कदर कबल इसके कि मैं तारीख की वादियों से आपके लिए उन मिसालों को आपके सामने लेके आऊं कि जिन्होंने हिदायत की नेमत के ऊपर पूरी तरह इस्तिकामत का मुजाहरा कर दिया, जो नेमत हिदायत को पा लेने के बाद उसके ऊपर डट गए, उन्होंने अपने अकीदे को तज नहीं किया, अमले साले को तज नहीं किया। हजरात गिरामी कदर मैं आपके सामने मगरब में रहने वाली मुसलमान खवातीन के आज के दौर के कैरेक्टर को पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने कानून की वायलेशन को करना गवारा कर लिया, लेकिन फ्रांस के अंदर हिजाब की पाबंदी को कबूल करना गवारा नहीं किया, जर्मनी के अंदर हिजाब की पाबंदी को कबूल करना गवारा नहीं किया। अभी चंद बरस पहले की बात है, मुसलमानों की बेटी मरवत शर्बीनी, उसके ऊपर हंजरों के साथ हमला कर दिया गया। उसको पर्दे की पादाश के अंदर एक रेसिस्ट आदमी ने, एक नफरत के मारे हुए आदमी ने शहीद कर दिया। लेकिन मरवत शर्बीनी ने अपने चेहरे की एक झलक कभी देखने नहीं दिया। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की सच्ची जो थी मुहिब का जब जनाजा उठाया गया, सिकंदरिया के अंदर उसकी लाश को पहुंचाया गया तो लाखों लोग जो थे उसके ताबूत का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। हजरत गिरामी कदर हमने तारीख के झरोकों से इस बात को देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो इंसानों के नेक अमाल को जाया नहीं जाने देते, उनकी हसनात को जाया नहीं जाने देते। जो अल्लाह वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए अमर फरमा देते हैं। हजरत गिरामी कदर जो दुनिया के लिए मर जाता है वो जाहलियत के लिए मरता है, जो तासुबात के लिए मरता है वो जाहलियत के लिए मरता है, जो हैबत व हशमत के लिए मरता है वो जाहलियत की मौत मरता है, जो कर्रो फर के लिए मरता है वो जाहलियत की मौत मरता है।
ہاں اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والا بھی شہید ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والا بھی شہید ہے، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والا بھی شہید ہے، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والا بھی شہید ہے۔ لیکن سب سے بڑا شہید وہ ہے جو قبیلے کے لیے نہیں لڑتا، کنبے کے لیے نہیں لڑتا، حضرات گرامی قدر ذات کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ والا ہوتا ہے، کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے لڑنے والا نہیں لڑا، وہ ناموری کے لیے نہیں لڑا، وہ شہرت کے لیے تعالیٰ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے۔ شہید نے نعمت ہدایت ہے، اس کے لیے لہو کو بہانا پڑے کہ چلے جانا چاہیے، لیکن میں مر کروں گا۔ صاحب اقتدار تھا، اپنے آپ خیال آیا، ان نعمتوں کا خیال آیا، فرعون کیا لایا، آسیہ نے ہر چیز کو بلا دیا، آسیہ نے ہر چیز رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب الجنہ ونجنی من فرعون، یہ فرعون کے ناد و نعمت والے بچھونوں کو عندک بیتا فی الجنہ نہیں، پاس ایک چھوٹا سا ظالمین، اور اللہ میں شامل فرماد کے نام نامی کو سے پردوں کو ہٹما دیے ہیں۔ گرامی کی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو مومن و مسلمان ہوتا ہے اس کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے، انتہائی قوی ہوتی ہے، انتہائی اشد ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی محبت اللہ سے اپنے وجود سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اپنے تن من سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اپنے در و دیوار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اپنے کنبے اور قبیلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی قیمت کو سمجھنے والا اور اس کے پر استقامت کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس گرام آیا بیش قیمت انمول نعمت کو انسان کی اس کو اتنی قدر کرنی چاہیے کہ اپنا تن من دھن اس کے پروار دینا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ حضرات گرامی قدر، نعمت ہدایت کے لیے انسان کو اپنے سرمایے کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سابقہ اکابرین کی سیرت ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ سیدنا نوح نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سیدنا ابراہیم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے اولو العزم رسول اللہ صبر کرتے رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کی عظیم الشان تاریخ کو رقم فرما دیا، اور کائنات کی تاریخ میں کوئی بھی صبر کی ان داستانوں کو رقم نہ فرما سکا جس کو سید الاولین والآخرین نے رقم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ استقامت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار مستقبل میں کیا جائے گا، آئندہ خطبات جمعہ میں کیا جائے گا۔ سرے 10 گزارشات ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس مرکز کے ممبر سے اس صدا کو بلند کیا تھا کہ عید کے اجتماعات یا منڈیوں کا پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی لگنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے آج پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جانوروں کی منڈیاں لگ رہی ہیں اور سنت ابراہیمی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حق بات کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ صدائے حق کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے غیب سے اسباب کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے کہ جو مندر کا قضیہ ہے اس کے حوالے سے خام ہا
حکومت ملک کے اندر ایک تنازع کو پیدا کر رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مندر ہی بنانے تھے، ہم نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو آباد ہی کرنا تھا، تو علیحدہ وطن لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم مندروں کو سابقہ جو بنے ہوئے ہیں گرانے کے حامی نہیں، ہم عیسائیوں کو گرجا گھروں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، ہندوؤں کو مندروں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، سکھوں کو گردوارے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن نئے مندروں کی تعمیر کسی بھی طور پہ اسلام کے ساتھ اور ریاست اسلامیہ کے ڈیکورم کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ الحمدللہ میں نے دیگر علماء اور اپنے بھائی کی رفاقت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مندر کے خلاف الحمدللہ رٹ دائر کروائی ہے، جس کی ایک سماعت ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ حق کا غلبہ ہوگا اور باطل کو شکست ہوگی، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے وہ وطن عزیز کی فداؤں میں گونجے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح ایک انتہائی دردناک واقعہ جو اس ہفتے میں رونما ہوا، وہ ہمارے جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور عظیم ترین محقق حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رخصتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حافظ صاحب صاحب قلم و کرتاز تھے، حافظ صاحب صاحب علم و تحقیق تھے، حافظ صاحب صاحب تصنیف تھے۔ آپ ساری کی ساری زندگی کتابوں کو تحریر فرماتے رہے، مقالات کو لکھتے رہے، مضامین کو تحریر کرتے رہے، اہل باطل کے سینے کے پر چڑھ کے حق کے علم کو لہراتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے حق میں ہیں۔ اسی طرح اٹلی کے بھائی عبدالرزاق، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح بھائی مولانا مبشر بانی صاحب کے بھیا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان تمام احباب کے غائبانہ نماز جنازہ کو آج انشاءاللہ جمعے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔